اسی سے سارا انفیکشن اس کے ساتھ یہ غیا قلب چیزیں ہیں سر یہ اے گریڈ بی گریڈ تک جہاں اکثیر آ جاتی ہے نا وہاں مزاج اور یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک دوائی اب آپ اندازہ کریں کہ میں کینسر پہ دوائی دیتا ہوں صبح دوپہر شام کی 3 چیزیں میری. وہی میڈیسن میرے پاس رحم کی رسولیوں والے آتے ہیں میں دیتا ہوں وہی. میرے پاس بگندر والے فسٹولا والے آتے ہیں میں وہی دیتا ہوں. سوزاک والے آتے ہیں میں وہ دیتا ہوں. میدے کے السر والے، انتڑیوں کے السر والے، جگر کینسر والے، بلڈ کینسر والے، لمفیٹک والے، بون میرو والے، کوئی آیا میرے پاس تو میں نے یہی دیا. اور سب کے اوپر رزلٹ آیا 24 امراض خبیثہ کی مرضوں کے اوپر ایک ہی چیز دے رہا ہوں. تو پھر مزاج کہاں گیا وہاں؟ وہ تو چیزیں ساری ختم ہوگی. اکثیر کا مطلب ہے ایک بیماری سے زیادہ بیماریوں کے اوپر کام کرنا، اس کو اکثیر کہتے ہیں. تو یہ نسخہ ہے روح توتیہ کا شاید. اچھا جی، ایک پارا کشتہ، یہ آج کا گفٹ ہے. آج کا گفٹ ہے کہ پرانے وقتوں میں 80 سال کا بوڑھا شخص کھیتوں میں کام کرتا ہے اور پٹھوں کا وہ بڑا سارا بنڈل سر کے اوپر اٹھا کے وہ لے کے جاتا ہے اور کام کرتا ہے بھاگ بھاگ کے، تھکتا نہیں. تو لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کون سا سکہ بھرا ہوا ہے اس بندے کا، کون سا سکہ بھرا ہوا ہے، آپ تھکتا ہی نہیں ہے. تو وہ آپ کو سکہ بتانے لگا کون سا بھرا ہے. تینوں بھرا کے کایا قلب. کیا بات. ہر حکیم اپنے دواخانے پہ بنا سکتا ہے. نہ جنگل میں جڑی بوٹیاں لینے جانا ہے، نہ کیمیکل ڈھونڈنے ہیں، ٹھیک ہو گیا، نہ تیزابوں کے ساتھ کھیلنا ہے. پنسار کی دکان پہ جانا ہے، سامان لینا ہے، گھر آ کے کام کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. 2.5 کلو نمک، خوردنی نمک گھر میں کھانے والا 2.5 کلو ڈالا لیں، اس کو پیس لیں. پیس کے ایک کڑائی میں بچھا لیں برابر. 7 تولہ سکہ لینا ہے، 7 تولہ سکہ. اس کو پگھلا کے اس کی کٹھالی بنا لیں. اس کٹھالی کو نمک کے درمیان میں پھنسا دینا، آدھی نمک کے اندر چلی جائے آدھی باہر. اور 1 لیٹر مقطر دیسی لیموں کا پانی اپنے پاس رکھنا ہے. 1 تولہ پارا مصفہ اس کٹھالی میں ڈال دیں اور 2 چوبی آگ چلائیں. جب پارا گرم ہو جائے تو قطرہ قطرہ لیموں کا پانی دیں. آپ کا 1 لیٹر پورا نہیں ہوگا تو پارا پھول کے کٹھالی بھر جائے، پھول کر کشتہ ہو جائے گا جی. اس پارے کو نکال کے پیس میں ڈبی میں رکھ لیں. دانہ خش دیں 7 دن کے وقفے سے. تو آج سلیمی کے ساتھ ایک صاحب آئے تھے، کہہ رہے تھے جی میرے بال دوبارہ سے کالے نکال دیں. اللہ واحد کی قسم ہے، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، 3 خوراکوں میں 9 بال کالے نکلیں پھر آپ ہیں. یہ پارا میں نے کایا قلب بتایا. اب اس کے آگے فیل کے ہیں، یہ کتنی پاور رکھتا ہے. اس میں پارا لرزاں استعمال کرنا ہے. نہیں مصفہ پارے کی بات ہو رہی ہے، لرزاں کی بات ہی نہیں ہے. مصفہ پارا، یہ پارا کشتہ ہو گیا ہے. ہیرے کی پولکی لے لیں، لب لگا کے گیلا کریں، اس پارے میں گھما دیں. جو لب لبیڑ ہیرے کے دانے کے ساتھ لگ جائے اس کو ابرک سیاہ کے اوپر رکھ کے انگاروں پہ رکھیں. ہیرا ٹک کی آواز سے تھوڑا سا پھول جائے گا. اس کو پیس کے رکھنے، جاذبے سماپ ہوگا. پارا نہ بٹھائے تو میں ذمہ دار. تانبے کا پیسہ لے لیں، لب لگا کے گیلا کریں، اس پارے کشتے میں گھما کے 2 اوپلوں میں رکھیں. تانبا پھول کر کشتہ نہ ہو تب بھی میں ذمہ دار. کیا بات. کیا کایا قلب چیزیں. میرے استاد محترم کہتے تھے کہ جب بورڈ کی تاڑی تازی پھوٹتی ہے نا رات کو، تو وہ سرخ رنگ کی شاخیں نکلتی ہیں. وہ نرم ہوتی ہیں، ایسے ہاتھ سے توڑتے ہیں اور اس کو کھائیں تو کھائی بھی جاتی ہے. تو وہ کہتے تھے بیٹا یہ شاخ مرجان ہے. یہ آپ شاخ مرجان ہی کھا رہے ہیں. تو وہ کہتے تھے نہار منہ اگر اس کی جو اس کی داڑھی کی جو نکلتی ہیں کونپلیں،
اس کے 4-5 پیس نہار پیٹ جا کے کھاؤ نا صبح صبح، تو بندہ جو باپ نہیں بن سکتا وہ باپ بن سکتا۔ اور دوسری بات وہ کہتے تھے کہ جو گھوڑ ہے نا یہ ماں ہے اور پیپل جو ہے یہ باپ ہے۔ پیپل کی داڑھی 1 تولہ، گھوڑ کی داڑھی 1 تولہ، فلفل دراز 1 تولہ، اور اس میں گوند کیکر 1 تولہ۔ ان چاروں کو کھرل کر کے یکجا کر لیں، ہلکا سا پانی لگا کے اس کی گولیاں بنا لیں کالی مرچ کے برابر، 2 گولیاں صبح 2 شام دودھ کے ساتھ دیں، 2 ہفتے کھلا کے جا کے ٹیسٹ کروا لیں، نیل والا جو ہے نا وہ انشاءاللہ اولاد کے قابل ہو۔ جی جنید شاہ صاحب جی حکم کریں۔ گوڑ کی بات ہوئی تو چلو ماشاءاللہ بڑے کامل استاذہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں کے ٹیسٹیکل سکڑ سے چھوٹے ہو جاتے ہیں اس کا کوئی طریقہ، کوئی دارو، کوئی علاج ہے؟ اصل میں اس میں کوئی ویریکوسیل کا مسئلہ جو ہوتا ہے نا سکڑ زیادہ کے تر چھوٹے ہو گئے، پانی کی وجہ سے بلاٹی کی وجہ سے سکڑتا ہے، تو زیادہ تر لوگ بھاگتے ہیں جی رس کپور دے دیں، دار چکنا دے دیں، یا پھر کوئی اور ایسی چیزیں دیتے ہیں۔ تو اس میں سب سے جو بہترین چیز ہے نا شاہ جی وہ ہے روح توتیا۔ جتنی تاب باڈی کی حسین بلاکج ہے نا شکریہ جزاک اللہ۔ ان امراض میں روح توتیا یوز کرایا تھا۔ میں نے نسخہ دیا تھا کہ 100 گرام پارا لے لیں، 200 گرام جست لے لیں، جست کو میلٹ کر کے پارا چھل بند کر اور اس کو کھرل کر لیں، کھرل کر کے کسی برتن میں ڈال کے اس کے اوپر نا 1 پاؤ نیلا چوتھا پیس کے ڈال دیں، اور ساتھ 3 گرام کوئی ہیرا پشتا بنا ہوا کوئی وہ بھی ڈال۔ اب اس کے اوپر نا 7 بوتل ارک گلاب سہ آتشا وہ ڈال دیں، پانی نہیں ڈال، ارک گلاب ڈال۔ 11 دن اس کو پڑا رہنے دیں، صبح دوپہر شام ڈنڈے سے ہلائیں۔ 11 دن کے بعد اس میں 2.5 تولہ تذاب گندک ڈال، 3 دن بعد پھر 2.5 تولہ تذاب گندک، اور تیسری بار پھر اسی طرح آدھے سے زیادہ مواد حل ہو جائے گا پانی میں، پارا بھی، جست بھی، ہیرا بھی، نیلا بھی۔ اب اس کا مقطر لیں گے تو نیچے قلیل سا مواد ملے گا تھوڑا سا، اس کو نکال دیں، جو مقطر پانی آئے اس کو خشک کریں گے تو آپ کا روح توتیا با کرنٹ ملے گا، جس میں پارا بھی آپ کا روح توتیا میں شامل ہوگا۔ پارا پارس ہے، ہر بند چیز کے مسام کھول دیتا ہے، تو یہ جاری روح توتیا ہے۔ اس کا آدھا چاول ملائی مکھن میں رکھ کے دیں ساتھ۔ ویری کثیر پہ بات ہو رہی ہے ہائیڈروسیل پہ، یہ بلاکیج ہوتی ہے۔ آج پیشنٹ آیا تھا، میں نے شاہ صاحب کو دکھایا ہے۔ ویری کثیر ضروری نہیں کہ ٹیسٹیکلز میں ہو، یہ ٹانگوں میں بھی ہوتی ہے، باڈی کے کئی حصوں میں ہو سکتی ہے۔ تو میں شاہ صاحب کی توجہ کا طالب ہوں، اس کے لیے میں فارمولہ دیتا ہوں ہربل۔ پہلا فارمولہ یہ ہے کہ آپ نے ریمند خطائی، بکھڑا اور گل گیسو، یہ آپ نے پاؤ لے کر اس میں 7 لیٹر پانی ڈال کے اس کا پشاندہ تیار کر لیں۔ اس کو یعنی 3 کلو پانی رہیے اسے پن کے رکھ لیں، تو اس کی 1.5 سٹانگ پانی کی صبح شام ٹکور کرنی ہے کپوروں کے اوپر یا کہیں بھی بلاکیج ہو ویری کسی، اس کی ٹکور کرنی ہے نیم گرم کر کے۔ یہ کیلا ہی کافی ہے اس کی بلاکج کو توڑنے کے لیے، جو کپورے چھوٹے ہوں یا اوپر چڑھے ہوں انشاءاللہ 3-4 دن میں اسے پتہ لگے گا نیچے لٹکنے شروع ہو جائے گی۔ یہ میرا سمودہ ہے، میرے مطلب کا حصہ ہے۔ دوسرا فارمولہ جو نشاتر اور تھوم کا دیا ہے نا میں نے، تھوم کا مقطر شدہ پانی، اس کے ڈراپ دینے شروع کر دیں، یہ بھی ویری کثیر کے لیے زبردست ہے اور بہترین ہے، یہ بھی استعمال کریں۔